بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 45۔ آج کے سبق کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے وقت دور جاتے تھے۔ استنجا سے متعلق روایات امام ترمذی رحمۃ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کے باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ذکر کریں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے جاتے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے تھے۔ فرماتے ہیں باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب، وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا۔ وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري۔ یہ باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو بہت دور جاتے، اور یہ حدیث ہمیں بیان کی محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبد الوہاب ثقفی نے، وہ محمد بن عمر سے نقل کرتے، وہ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے آئے تو بیت الخلاء قضاء حاجت کے لیے دوری اختیار کی۔ اس باب میں عبد الرحمن بن ابی قراد سے، ابو قتادہ سے، جابر رضی اللہ تعالیٰ سے، یحییٰ بن عبید سے، اور وہ اپنے والد سے، اور وہ ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، اور بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشاب کے لیے ایسی جگہ کی تلاش کرتے تھے، اتنی جگہ تلاش کرتے تھے جتنا انسان اپنے لیے گھر تلاش کرتا ہے۔ اور ابو سلمہ کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں ایک تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرماتے تھے تو دور جاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں منقول ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حوالے دیا ہے کہ درج ذیل حدیث صحابہ کرام سے یہ حدیث منقول ہے۔ اور اس کی تفصیل کے لیے کشف النقاب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ان تمام روایات کو ان صحابہ کرام سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس حدیث پر حکم لگایا کہ یہ حسن اور صحیح درجے کی ہے، اور اس کے بعد ایک اور حدیث معلقاً ذکر کی ہے، جس کی سند ذکر نہیں کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے اس طرح جگہ کی تلاش کرتے تھے جس طرح کہ انسان اپنے لیے ٹھہرنے اور گھر کی جگہ تلاش کرتا ہے۔ جب انسان کسی جگہ میں ٹھہرتا ہے اور کسی جگہ کو اپنے لیے گھر بناتا ہے تو پھر بہت زیادہ تحقیق کرتا ہے، اس گھر کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے رہائش کے مناسب بھی ہے کہ نہیں، یہ محلہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، پڑوسی بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے بعد پھر وہ اس کو گھر کو خریدتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو اپنے قضاء حاجت کی جگہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایسی جگہ دیکھے جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، جہاں اس کا پردہ بھی ہو، اور ان تمام باتوں کے بعد پھر وہ وہاں پیشاب کرے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف بیان فرما رہے ہیں کہ انسان پیشاب کرے تو سطر کا بھی خیال رکھے، اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ مثلا کسی درخت کے نیچے پیشاب کرنا، کسی راستے میں پیشاب کرنا،
تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے جاتے تھے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور پھر پیشاب سے بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی جگہ میں جہاں لوگ ٹہرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بیان فرمایا کہ انسان ایسی جگہ جائے جو دور ہو اور سطر کے لحاظ سے بھی ہو، لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے یا انتظامات نہیں ہوتی تھی۔ آج کل کے زمانے میں چونکہ قریب میں ایسے بیت الخلاء ہے جس میں پردہ بھی ہوتا ہے اور اس میں تکلیف بھی نہیں ہے، لہٰذا پھر اس صورت میں دور جانے کی ضرورت نہیں، تو یہاں دور جانے کو اس مفہوم میں لے لیں گے کہ ایسی جگہ انسان جائے جہاں نظروں سے اوجل ہو اور سطر کی حفاظت ہو۔ یہ جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہو کانا، انہوں نے بغیر سند کے ذکر کی ہے، لیکن کشف نقاب میں اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اور طبرانی معجم الاوسط للطبرانی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتبوأ لبولہ کما یتبوأ لمنزلہ۔ البتہ اس میں یعنی کچھ راوی ضعیف ہیں۔ جہاں تک راویوں کے حالات ہیں تو سب سے پہلے ہم اگر دیکھ لیں تو عبد الوہاب الثقفی ہے، تو ان کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ عبد الوہاب بن عبد المجید بن السنۃ الثقفی ابو محمد البصری ثقہ ہے، لیکن لکھا ہے تغیر قبل موتہ، موت سے پہلے ان کا حافظہ بدل گیا تھا 3 سال پہلے۔ 8ویں طبقے کے ہیں اور 94 میں ان کا انتقال ہے، یعنی 194 میں ان کا انتقال ہے۔ 80 سال ان کی عمر تھی، 66 کے راوی ہے۔ عبد الوہاب الثقفی محمد ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، تو محمد ابن عمر السواق البلخی صدوق راوی ہے اور یہ 10ویں طبقے کے ہیں، اور ان کا انتقال 36 میں ہوا ہے۔ 136 کا ان کا انتقال ہے۔ اس کے بعد ابو سلمہ ہے، تو ابو سلمہ مشہور تابعی ہے اور یہ فقہائے مدینہ میں سے تھے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ تھا اور بعض کہتے اسماعیل تھا، ثقہ تھے، مکثر راوی تھے اور 30 طبقے کے تھے، اور ان کا انتقال 94 میں ہے یا 104 میں ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے 20 سے کچھ اوپر ہے، اور یہ سیاست کے راوی ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن، تو بعض کہتے ہیں اس کا نام عبداللہ ہے، جیسے کہ اوپر آ گیا تھا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا نام ذکر کیا ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری۔ معارف السنن میں لکھا ہے کہ مشہور تابعی ہے اور فقہائے 7 میں سے ہیں، اور فقہائے 7 جو ہے ایک قول کے مطابق یہ ان میں ہے، اور مشہور یہ ہے کہ ابو بکر اس میں ہے، اور فقہائے 7 جو ہے یعنی 7 وہ فقہا جو جلیل القدر حضرات تھے اور مدینہ کے بڑے فقیہ تھے، ان کے نام یہ ہے: سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، خارجہ بن زید بن ثابت، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، اور سلیمان بن یسار۔ اور 7ویں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، اور بعض کہتے سالم بن عبداللہ بن عمر، اور بعض کہتے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو سلمہ کا نام اسماعیل ہے جیسے کہ تقریب میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا جو نام ہے وہ ان کی کنیت تھی جیسے کہ تہذیب میں ہے۔ اور یہ فقہائے 7 کے نام کو بعض حضرات نے اشعار میں جمع کیا ہے، اور وہ شعر یہ ہے: علی کل من لا یقتدی بأئمۃ فقسمتہ ذی عن الحق خارجہ فخذہم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ۔ تو اس شعر میں ان سب کو جمع کیا، عبید اللہ، یہاں عبداللہ لکھا لیکن یہ عبید اللہ ہے، عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان اور خارجہ۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ابعد فی المذہب، تو ابعد باب افعال سے ہیں اور یہ تو متعدی ہے،
لیکن یہاں یہ متعدی نہیں ہے. ابعد کا معنی دور کرنا، لیکن یہاں یہ معنی ہے کہ دور ہونا، لیکن اس میں مبالغہ کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بہت زیادہ دور ہوا ہے، یا دوری اختیار کی، یہ معنی بھی درست ہے، اور یا دور ہوا، لیکن اس میں مبالغے کا معنی ہوگا کہ بہت زیادہ دور ہوا. اور علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فاصلے کے بارے میں بحث کی ہے کہ دور جاتے تھے تو وہ تقریباً 2 میل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور جاتے تھے. اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں اس طرح دور جاتے تھے، مدینہ منورہ میں جب گھروں میں بیت الخلاء کا یا پیشاب کا انتظام ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بھی پیشاب کرتے تھے.